10 crores and 10,000 10 lakh 12 lakh کی سیلری تو much more than that. Why can't it afford an athlete or a cricketer who is to get much less? I can't speak on their behalf, Chairman Sahab. I'm not asking you to speak on their behalf. Yeah, but میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں. ایک سیکنڈ چیئرمین صاحب, کیونکہ بات یہ ہے کہ we can't speak on behalf of PIA or anybody else کہ why are they hiring. I'm saying جو ڈپارٹمنٹ اسپورٹس منسٹریز ہیں ان کو اپنا رول اینڈ دے شوڈ کم اپ ود اے سسٹم کہ ہم وہ سپورٹ یا صوبائی حکومتیں وہ سپورٹ کیسے اپنے ایتھلیٹس کو وہ کریں اور کیسے ٹیلنٹ ایز فار ایز ان کو کہ کوئی جاب سے ایک دم ایسی کوئی موو نہیں. جی سیکرٹری صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. سر میں خود اسپورٹس میں ہوں اور میں جب میرا کراچی یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا تھا 1980 میں, وہ فارمیسی میں اسپورٹس بیسس پہ بات کی تھی. تو ڈومیسٹک کرکٹ میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے جو کلبس ہیں 2 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا ہے لیکن ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ نہیں ہوئی. سٹیز کی جو ایسوسیشنز ہیں ان کی اور پروونشل. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں جی, چار بندے ابھی گئے ہیں تو ہم نے سال کا 13 کروڑ روپیہ بچا لیا. تو یہ میرے لیے ایک بڑا ایک پوائنٹ ہے جی کہ آپ آئی تھنک اس میں ویریشن ہے جی. آپ کو پیسے آج کل دینے ہیں جی اور اگر آپ کو معاملہ آگے بڑھانا ہے, مگر میں یہ جو اتنے پیسے ہیں میں یہ اسٹرکچر لائٹس کا قذافی اسٹیڈیم میں برانڈ نیو کھڑا کر سکتا ہوں. تو ہماری پرائرٹیز جو ہے نا جی, وہ آپ ہارورڈ گریجویٹ کو چیف ایگزیکٹو بنا دیں تو نیچے جو مالی ہیں اور جو کام کر رہے ہیں, کیوریٹر جو پچ بنا رہا ہے, اصل میں کام تو وہاں کرنے والا ہے جی, کیونکہ وہاں پہ اگر ٹھیک نہیں رہیں گے تو اور یہ ڈفرینٹ بیسٹ ہے, یہ ملٹی نیشنل نہیں ہے جہاں بینکس نہیں ہیں جہاں پہ آپ ایک کلچر میں رہ رہے ہیں. یہاں پہ کئی ویریشنز ہیں جی. سو آپ کو بالکل ایک مالی سے بھی ابھی اس وقت تک میرے آج 24واں دن ہے, سب سے زیادہ جو میں نے میٹنگز کی ہیں وہ اینالسٹ سے کی ہے کہ انڈیا کا ڈاؤن فال کیسے پلاٹ کریں گے یہ لوگ. میں نے کیوریٹر سے کی ہے کہ پچز کیسے بنتی ہیں یہاں پہ. میں نے انفراسٹرکچر والے سے کی ہے کہ یہ ہم باکسز جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے بات بھی کی ہے کہ جو پی سی بی کے جو آفیسز ہیں وہ آپ کے بیسٹ باکسز بن سکتے ہیں اور ہم نے بیسٹ اسپاٹس لیے ہوئے ہیں ایز آفیسز. سو یہ بھی میری ایک ڈرائیو ہوگی کہ اس کا استعمال کر کے اس کو پوٹینشیل اسپانسر کو دیں اور ہم کرکٹ ہاؤس میں شفٹ ہو جائے جو ہماری پراپرٹی ہے لاہور میں. یہ چیزیں ہیں جی جو کرنے والی, بٹ میرا اوور آل تو یہی ہے جی کہ پیسے بچائیں گے اور یہ خام خواہ کی جہاں پہ پیسے لگائیں گے ضرور. اگر آپ کو کمرشل میں ایک ٹاپ کوالٹی, کیونکہ کمرشل جو ہے وہ آپ کی کرکٹ کو ڈرائیو کرے گی, بالکل آپ کو بیسٹ آدمی وہاں لینا چاہیے اور آگے چل کے جو بھی ہوگا وہ ایک پاکستان کو سامنے رکھ کے اور اس آرگنائزیشن کو سامنے رکھ کے کریں گے. سو وہ ریسٹ ایشورڈ کہ آپ کے اور میرے خیالات اس لحاظ سے بالکل ملتے ہیں, کیونکہ میں بھی بلیو کرتا ہوں کہ ہم کم پیسوں میں ٹیلنٹ کو لے کے آ سکتے ہیں. سو ہم اس کا اشتہار نکال رہے ہیں جی. سو وہ میرے خیال میں کوئی لگے گا 1-2 مہینے تک انشاءاللہ جو ہے نئی پوزیشن آ جائے. دوسری امپائر کے بارے میں نہیں, مووی کے بارے میں تو انہوں نے بھی اچھے نام پاکستان کی ایک نام روشن کیا ہے پاکستان کو. ایک اس حوالے سے کچھ آپ کی بریفنگ میں بھی ہمیں نہیں ملی, کچھ آپ شیئر کریں گے؟ دیکھیں جی, جب یہ ایک طرح سے ڈکلائن ہے ہمارے امپائرنگ اسٹینڈرڈ کا, آپ سے میں فرینکلی بتاؤں, کیونکہ وہ جو 3-4 آئے تھے آؤٹ اسٹینڈنگ امپائرز, اس کے بعد ایک طرح سے کیونکہ اب ہو گیا ہے جی, اب ڈی آر ایس پہ آپ کو جو ہے تھرڈ امپائر کو وہ انگریزی آنی چاہیے اگر آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ جانا ہے, اور اس کے پروٹوکول اس کو سمجھنے چاہیے, کیونکہ جب وہ ریپلے آتا ہے تو پہلے آپ کو 3 ٹیکنالوجیز وہ بتاتے ہیں, ان کی ٹریننگ تو ہوتی ہے, بٹ ڈیسیژن میکنگ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کمزوری ہے ہماری, اور اس میں جو ہے نا ٹریننگ تو ان کی ہوتی ہے جی, پیسے بھی بہت اچھے ملتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, بٹ وہ ایک ہوتا ہے آپ کا سیزن ہوتا ہے نا جب آپ کی فارم لگی ہوتی ہے تو آپ اوپر جاتے ہیں. آئی تھنک امپائرز کی فارم تھوڑی سی آف ہو گئی ہے ہلکی سی, اس کے اوپر پوری کوشش کرتے ہیں جی. نئے بہت سارے آئے ہیں, نئے لڑکے آئے ہیں, ایک کریئر ہے
میچ ریفریز کا ایک کریئر ہے اور یہ دو کے اوپر جو ہے جی ہمیں بہت محنت کرنی ہے. بٹ جو پرانے ہیں ان کو انوالو کیا ہوا ہے, سو وہ ان کو لیکچرز بھی دیتے ہیں, وہ ان سے سیکھتے بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ اگر آپ مجھ سے ناٹ ایز چیئرمین ایز اے کرکٹر یہ مجھ سے سوال کریں تو امپائرنگ ہماری نیچے گئی ہوئی ہے جی. مسٹر چیئرمین, آپ کے پاس 2024 سے 2031 تک جی, اس میں آپ نے انڈیا کو تو آؤٹ کر دیا ہے وہاں سے, یعنی مجھے جو میں نے دیکھا ہے سری لنکا کے ساتھ اچھی بات ہے کچھ, لیکن اس کے امکانات پھر کتنے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں نے ایک بڑا سخت خط لکھا ہے جی آئی سی سی کے چیئرمین کو جب یہ وڈرال ہوا ہے, کیونکہ موسٹلی جتنے بھی آپ کے جو اوپینین میکرز ہیں ہماری کرکٹ کے سرکٹ میں, ان کا یہ خیال ہے کہ جو آئی سی سی ہے یہ ایک طرح سے پولیٹیکل بن گیا جی ونگ, اور یہ جو ایک اوپن ڈبیٹ ہوتی چاہیے ہے نا جی وہ نہیں ہوتی ہے. سو آپ کی, اور میں نے ایگزیکٹلی یہی لکھا کہ یہ مجھے ایونٹس مینجمنٹ کمپنی لگتی ہے کہ آپ ایونٹس کروائیں, پیسے بنائیں, بورڈز کو دیں اور ختم ہو جائے. مطلب اگر نیوزی لینڈ وڈرا کر جاتا ہے اور انگلینڈ وڈرا کر جاتا ہے تو سارے چپ ہیں. سو یہ تو ڈرائیو وہاں سے شروع ہونی چاہیے تھی, یہ کیسے چلے گئے؟ سو ہمیں کیوں لکھنا پڑتا ہے اور ہم کیوں تھریٹ کریں کہ ہم لیگل ایکشن لیں گے؟ بائی دا وے نیوزی لینڈ ری شیڈیول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سو نیکسٹ ویک تک اچھی خبر انشاءاللہ ملے گی جی, کیونکہ پریشر ڈالا ہے ہم نے. اسی طرح سے یہ جو انگلینڈ کے یہاں پہ ایمبیسڈر ہیں انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے. انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ وہاں تک ان کے کوریڈورز آف پاور تک گئی ہے. سو یہ جو اور خط میں یہی لکھا تھا کہ یہ ایک جو وائٹ ایلیفنٹ ہے, ایک ڈیوائڈ ہو گیا ہے بٹوین دا ویسٹرن بلاک 2-3 ہے ورسز دا ریسٹ, پولیٹیسائز ہو گئے. ہاں جی, تو وہ اس میں ان کو جب تک دھیان نہیں دیں گے تو وہی بات ہے کہ پھر ہم کوشش کریں گے ہم اپنے ساتھ سری لنکا کو لے جائیں, بنگلہ دیش کو لے جائیں, اور وہ جو ہے وہ آسٹریلیا انگلینڈ کو لے جائیں. سو ایسے تو کرکٹ نہیں چل سکتی ہے. یہ سب کا حق ہے, ہماری ایک رچ ہسٹری ہے, لیگیسی ہے کرکٹ کی. ہمیں کوئی اس طرح سے کام لے کے اور ہمیں ردی کی ٹوکری میں ڈال کے چلا جائے گا, ایسے تو پاسبل نہیں ہے. تو ہم تو فائٹ کریں گے. آئی تھنک جو نیریٹو بلڈ ہوا نا یہاں سے, وہ کئیوں نے کہا آپ نے بہت سخت نیریٹو بلڈ کر دیا, بٹ وہ کرنا تھا جی, اس لیے کہ جب تک آواز نہیں, آپ یہاں سے نہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈائریکشن کیا لینی ہے, تو پھر اگر بیٹھ جاتے اور یہ کہتے کوئی بات نہیں جی وہ وائٹ سپریمیسی میں چلے جاتے تو پھر یہاں تک بھی بات نہیں جانے. سو اس کے اوپر پورا کریں گے. ہمیں اسٹیڈیمز بہت ٹھیک کرنے ہیں. اگر یہ بڈ ہماری قبول ہو جاتی ہیں جی, تو آپ اس وقت اگر اسٹیڈیمز کا حال دیکھیں تو وہ مطلب جانے کے لائق نہیں. دنیا آپ کے بارے میں کیا خیال رکھتی ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. پاسپورٹ اگر آپ کا صومالیہ سے نیچے چلا جاتا ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. فاٹف ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. تو یہ چیزیں تو خیر آپ کے بس میں نہیں ہیں, لیکن جو چیزیں آپ کے بس میں ہیں آپ دیکھیے کہ چلیں چیئرمین صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی, وہ دیکھے کہ باقی فیڈریشنز کو بھی, لیکن کرکٹ ہمارا پرائڈ ہے جی, ہمارا اثاثہ رہا ہے, ہماری عزت, ہماری آبرو, ہمارا بڑا نام رہا کے ہے. اوپر فوکس ہے جی میرا انشاءاللہ کہ بیسٹ ٹیم بنائیں اور بیسٹ کرکٹ اکانومی بنائیں تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے. اس کے لیے ہم نے پراپرٹیز جو ہے وہ کریٹ کی ہیں جی, کہ ہر سال ہمارا ایک ٹرائنگولر ہو, جو کہ ہم فار ایگزامپل اگر یہ ویسٹرن بلاک بن رہا ہے تو ہم ایشین بلاک بنانے کی کچھ کوشش کریں اور اپنا ہوم سیزن ڈیولپ کریں, کیونکہ پاکستان کا ہوم سیزن نہیں ہے. ہم وہ ایڈ آن بیس کے اوپر ساری دنیا میں چلے جاتے ہیں اور کھیل کے آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں ان ریٹرن کچھ ملتا نہیں ہے. سو یہ دو ایک بہت بڑے چیلنجز ہیں. بیسٹ کرکٹ ٹیم اینڈ بہترین کرکٹ اکانومی, ایٹ لیسٹ ایشیا میں ہماری سیکنڈ بیسٹ ہونی چاہیے. ابھی بے انتہا پوٹینشیل ہے جو میری ابھی کراچی میں ہوا, انشاءاللہ لاہور سب جگہ جاؤں گا جی, تاکہ جو یہ اصل میں جی میں نے آتے ساتھ ہی جو ایک چیز کہی ساری کرکٹ بورڈ میں, وہ یہ کہا تھا کہ جو چائے پلانے والے سے لے کے چیئرمین فیل ہوتا ہے اگر پاکستان ٹیم نمبر 1 نہیں بنتی. سو پہلے تو آئی تھنک ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے, کیونکہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے اور ہمارا لیگل ڈپارٹمنٹ اور 10 اور ڈپارٹمنٹس ہے, بٹ ان کو سب کو کوشش یہی کرنی ہے کہ پاکستان دنیا کی نمبر 1 ٹیم بنے. اور وہ مشکل اس لیے ہے کیونکہ آپ کے 2 جگسا پزل میں پیسز فٹ ہوئے ہیں, 8 میں نہیں ہے. اور مطلب میرا یہ ہے کہ آپ کی اسکول کرکٹ بالکل پچھلے کئی سالوں سے جو ہماری شارگ ہے وہ بالکل کٹ آف ہو گئی. پھر آپ کی کلب کرکٹ بیٹھی ہوئی ہے, آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں انسرٹنٹی تھی.
اور وہ جو ابھی ڈپارٹمنٹس کا ذکر ہو رہا تھا تو اس کی ایک بحث چل رہی تھی, تو اس کو آتے ساتھ ہی پہلے دن میں نے اس کو تھوڑا سا سرٹنٹی لائی کہ ہر ایک ہمارے آلموسٹ 200 فرسٹ کلاس پلیئرس ہیں, سو سب کا جو ہم نے ریٹینر ہے وہ ₹1,00,000 بڑھا دیا. سو اب ایک جو فرسٹ کلاس پلیئر ہے کم از کم سال کا آلموسٹ ₹40 لاکھ گھر لے کے جائے گا. سو نہ اس کو رکشہ چلانا پڑے گا انشاءاللہ, ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. سو جب سرٹنٹی آتی ہے تو آپ پھر کرکٹ پہ فوکس کر سکیں گے. اور جو اب کرنے کی کوشش یہ ہے جی کہ Sorry to interrupt you, but this amount will be given by the board. اس کے ہم اسپانسرز ڈھونڈ لیں گے جی. ابھی تو میرا 23واں دن ہے, میں ابھی کراچی گیا تھا, زبردست امینس جو ہے وہ اس میں آپ سمجھے نیشنلزم کے بیس کے اوپر, کیونکہ جو پل آؤٹس ہوئے تھے اس کے اوپر جو بات کی جا کے, تو بہت بڑے بڑے جو پلیئرز ابھی ہو یہ رہا جی کہ کئی فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں انویسٹرز, اور کرکٹ بورڈ جاتا نہیں ہے کیونکہ کرکٹ بورڈ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بہت کوئی مارکا مار لیا ہے کہ ہمارے پاس سب چل کے آئیں گے. بٹ ہم ایک سروسز انڈسٹری ہیں جی, ہم اپنی کرکٹ کو جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں پروڈکٹ کو. سو تو میں جب چل کے گیا ہوں تو مطلب وہ ہوٹل بنانے کو تیار ہیں, جو ہماری زمین ہے تاکہ سیکیورٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہماری اسکول کرکٹ کو 4 بینکس اٹھانے کو تیار ہیں اور میسو انٹرسٹ ہے جی اس میں. اسی طرح سے ٹاپ لیول کے اوپر مجھے ایک بہت بڑے انویسٹر ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ انڈیا سے میچ جیت جائیں تو یہ بلینک چیک پڑا ہوا ہے, آپ جب مرضی لے جائیں. سو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اس میں. سو وہ انشاءاللہ آپ کو خبریں ملے گی اگلے 15-20 دن میں. ہم ایک پورا پلان تیار کر کے اور اپنے ملٹی نیشنلز کے پاس جائیں گے جی کہ یہ ہم کر رہے ہیں, یہ ہماری سوچ ہے. اصل میں جب تک کہ کیریئر وائز ایک بچے کو سامنے نظر نہیں آئے گا نا, اور کہ جب وہ 10 سال کا ہے اس کو ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ اس نے کرکٹر بننا ہے, اور اس میں جا کے جب اس کے فائنینشیلز اور اس کی ٹریننگ ماڈل یہ جب تک آپ کا صحیح طرح سے ڈیفائن نہیں ہوگا اور اس کے اوپر محنت نہیں ہوگی, اور بہت بڑا کام ہے یہ. میرا خیال نہیں تھا کہ اتنی بڑی یہ رسپانسبلٹی ہے جی, کیونکہ جب آپ جاتے ہیں تو یہ اٹس لائک اے منی پاکستان, مطلب ہے اسی بیس کے اوپر آپ رن کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر کوئی کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے. اور اس کے لیے میں تو یہی چاہوں گا جی کہ ہم اس کو اون کریں اس پروڈکٹ کو, کیونکہ یہ ابھی چند بچا کھچا ایک ہمارا پروڈکٹ ہے جو کہ انٹرنیشنلی اس کی ایکسیپٹنس ہے. اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ پل آؤٹ کرنے سے بورس جانسن تک کو اسٹیٹمنٹ دینی پڑ گئی. سو اس کی پل ہے اور ابھی تک یہ سروائیو کر رہی ہے. ہاں اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ اس کا سیکوینس ہم نے ڈھونڈنا ہے ٹو ایکسلنس, اور وہ شروع ہوتا ہے بچوں کے ساتھ اسکول کرکٹ سے, جو کہ ہیڈ لائنس نہیں بناتا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ انسنگ ہیروز ہیں جو ہمارے اسکول کے کوچز ہیں اور اسکول کے لیول پہ کرتے ہیں, پھر جو کلب میں جا کے رن کرتے ہیں, مشکل کام ہے. سو میں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بھی کلب اگر ایک بھی انٹرنیشنل پلیئر پروڈیوس کرتی ہے تو سارا خرچہ پی سی بی اٹھائے گا اس کا, جو ہے نیٹس ہیں, رولر ہے, بالز ہیں, کیونکہ یہ مہنگی سپورٹ بھی ہے جی. تو سیکوینس یہی ہے جی کہ آگے جا کے ڈیولپمنٹ ہے, اس کی مارکیٹنگ ہے, اس کی نرسریز ہیں, اور پھر ایونچولی کیونکہ جو آپ کو پاکستان کا پروڈکٹ نظر آ رہا ہے جو کہ میڈیوکر, میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ہم 4 نمبر کی ٹیم ہے, اب 3 ہیں جیسے T20 میں, وہ اس لیے کہ ہم کھیلے کم ہیں, بٹ بیسکلی پچھلے 4-5-8-10 سالوں میں ہم میڈیوکر رہ گئے ہیں. اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو آپ کو پروڈکٹ نظر آتا ہے, ایک تو یہ انفارچونیٹلی منی پاکستان بھی ہے. سو آئیڈینٹی کرائسس ہے, آپ کا کانفیڈنس نہیں ہے ان لڑکوں میں, اور پھر ایمبیسیڈوریل رول جو ان کو جو نبھانا چاہیے ایٹ ٹائمز وہ نہیں ہمیں ملتا ہے. ایمفیسس بھی غلط ہیں جی, کیونکہ بہت پیسے مل جاتے ہیں تو پھر آپ کی لیگز ہیں, لیگز کے ساتھ کمپٹیشن ہے, اور ایک وہ ہے جی. اور پھر کیونکہ آپ کی نیچلی جو آپ کی پائپ لائن جو ہے وہ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے, تو یہ پروڈکٹ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ اسی لیول کا رہے گا. سو وہ لمبا پروسیس ہے. کچھ شارٹ پروسیسز بھی ہیں, جیسے آپ کوچنگ کے تھرو جو ہے اربوں روپیہ اسپینڈ کیا اس ٹیم کے لیے کوچز پہ, میں دیکھ رہا تھا. کوئی ایسی ان کو انوائرمنٹ سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹے جہاں پہ ہم ایکسیلنس ان کی طرف سے کوئی پیچھے رہ جائیں. سو پی سی بی نے اپنی طرف سے بہت کیا اوور دا ایئرس, بٹ
میرا جو اس کو بابر اعظم اینڈ کمپنی کو بھی جو میری 1-2 میٹنگز ہوئی تھی، اور تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مڑنا پڑے گا تھوڑا سا، کیونکہ ماڈرن ڈے کرکٹ جو ہے وہ مختلف ہو گئی ہے. مگر وشز آپ کی بہت ساری ہوتی ہیں، مگر اس کی جو اسکل لیول ہی اگر آپ کا لمیٹڈ ہوتا ہے تو پھر آپ کو دھیان سے مڑنا پڑتا ہے. سو ان کی اسکل لیول کے اوپر ابھی کام ہونے والے ہیں. بٹ وہی بات ہے، ہم جب جذبہ ہوتا ہے جی، ایک ہماری کرکٹ میں نا جو جذبہ ہے وہ کئی دفعہ ہمیں بڑی امپاسبل سچویشن سے نکال کے لے جاتا ہے. سو ایم جسٹ ہوپنگ اس ورلڈ کپ میں ساری قوم ساتھ ہوگی اور یہ اپنا 100% دیں گے. سو کئی لیولز کے اوپر ویسے کام ہونے والا ہے. میسو یہ ہے جی، میں تو میری تو نیندیں اڑ گئی ہوئی ہیں لٹرلی، کیونکہ اگر آپ پیشنیٹ ہیں اس کے بارے میں اور آپ جوائے رائڈ کے لیے نہیں آئے ہیں، جو کہ میں نہیں آیا اس لیے کہ میرا ایک اچھا بڑا کریئر چل رہا تھا جی، اور یہاں پہ پیسہ ہے صفر اور گالیاں بے انتہا. سو وہ تو میں یہ کئی دفعہ گھر میں، اور میں نے ہڈل کروایا تھا بائی دا وے، آپ کو میں فرینکلی بتاؤں. آپ کے جو سوزر تھے وہ میرے فیوریٹ مینیجر تھے جی بائی دا وے، یاور صاحب. اور جو میرا پہلا ٹور تھا وہ اس میں مینیجر تھے 85 میں. سو میں نے ہڈل کروایا جی، اور وہ اس میں سے میرے 2 بیٹے ہیں، اس میں ایک کہتا ہے جی آپ کریک پاٹ ہیں جو آپ جا رہے ہیں اس لیے کہ آپ پیسے بھی نہیں ہیں تو آپ کیوں جا رہے ہیں. تو دوسرا کہتا ہے نہیں آپ اتنے زیادہ تبصرے کرتے رہتے ہیں تو now is the time for you to fix things. سو وہ چیلنج میں نے لیا ہے جی، اس لیے کہ اور انشاءاللہ آگے چل کے تھوڑا اوپر بھی جائیں گے نیچے بھی جائیں گے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروڈکٹ کو اگر ہم اون کرتے ہیں اور اس کی ایک نیشنل اسپرٹ کے تحت پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، آئی تھنک ول گو اے لانگ وے. کیونکہ یہ ہمارے ہمسائے ملک میں یہ کرتے ہیں جی، ان کو وہ پروڈکٹ ہے اس کے پیچھے ایک بڑا جائنٹ کھڑا ہوتا ہے جی، اس کے پیچھے گورنمنٹ کھڑی ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اس کو نہیں ہم گرنے دیں گے. سو اس میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ اسپلٹ کال ہے، اسپلٹ ڈیسیژن ہے. سو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ہیڈ لائن نیوز بنانے کے لیے اس کو پلیوٹ اور خراب کر دیتے ہیں. سو اگر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا اس لیول کے اوپر کہ یہ ایک ہمارا نیشنل پروڈکٹ ہے، اس کو ہم نے بچانا بھی ہے اور اس کو کرٹیسائز بھی کم کرنا ہے، آپ کریں. یہ ہاؤس بیسٹ ہاؤس ہے اور